تاریخ صرف وہ نہیں جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو دلوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ خون سے لکھی گئی بادشاہتوں کی کہانیاں اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تقدیریں۔ آج وقت کے نقش قدم کی دوسری قسط میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی داستان میں جہاں سلطنت بکھرتی ہے مگر حوصلہ نیا تاج بنتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہنشاہ کی جسے وقت نے بار بار آزمایا، جسے بھائیوں نے دھوکہ دیا، جسے قسمت نے زمین پر گرا دیا، لیکن جس نے صبر، حوصلے اور ایمان سے تاریخ کو نیا رخ دے دیا۔ یہ ہے کہانی دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی، جو بابر کا بیٹا، اکبر کا باپ اور مغل سلطنت کا بھولا ہوا ہیرو۔ میں ہوں ناصر اور میرا وعدہ ہے کہ آج آپ ایک ایسی داستان سنیں گے جو نہ صرف آپ کو ماضی میں لے جائے گی بلکہ آپ کے دل میں امید کا چراغ بھی روشن کرے گی۔ آئیے وقت کی راکھ سے وہ لمحے اٹھاتے ہیں جہاں ایک شہزادہ پیدا ہوتا ہے، ایک جنگجو بنتا ہے اور آخرکار ایک شہنشاہ۔ 6 مارچ 1508 کابل کا شاہی قلعہ۔ یہ وہ دن تھا جب مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا نصیر الدین محمد ہمایوں۔ ہمایوں کے والد بابر تھے، ایک ایسے شہنشاہ جن کی رگوں میں تیمور لنگ اور چنگیز خان دونوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ بابر کی شخصیت میں وسطی ایشیا کی جنگی مہارت، سیاست کی حکمت اور فنون لطیفہ کا ذوق شامل تھا۔ وہ شاعر بھی تھا اور فاتح بھی، اور یہی امتزاج آگے چل کر ہمایوں کی تربیت میں جھلکا۔ اس کی والدہ تھی ماہم بیگم، ایک نیک سیرت اور عزت دار خاتون جن کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش شاہی رتبے کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی بنیادوں پر بھی کی۔ ہمایوں کے اندر جو نرمی اور رحم دلی نظر آتی ہے، اس کی جڑیں ماہم بیگم کی تربیت میں پیوست تھی۔ دن کا آغاز کبھی قرآن کی تلاوت سے ہوتا، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکار سے۔ بچپن ہی سے اس نے 4 علوم کی تربیت حاصل کی: قرآن تاکہ ایمان مضبوط ہو اور فیصلے عدل پر مبنی رہے، فارسی ادب تاکہ زبان، شاعری اور تہذیب کا ذوق پیدا ہو، علم نجوم تاکہ آسمان کے ستارے اور وقت کے حساب کو سمجھ سکے، فن سپاگیری تاکہ میدان جنگ میں قیادت اور حکمت عملی میں مہارت حاصل ہو۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شہزادہ جو ستاروں کے حساب میں گھنٹوں لگا دیتا تھا، کیا واقعی عملی سیاست میں کامیاب ہو سکتا تھا؟ مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کی تربیت میں یہ علوم لازمی کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ ان کے نزدیک ایک حکمران کو صرف جنگی طاقت کا ماہر ہونا کافی نہیں تھا، اسے دین کا علم ہونا چاہیے تاکہ انصاف قائم کر سکے، ادب کا ذوق ہونا چاہیے تاکہ تہذیب کو زندہ رکھ سکے، ستاروں کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ وقت اور موسم کی حکمت سمجھے، اور سپاہ گیری آنی چاہیے تاکہ سلطنت کی حفاظت کر سکے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مغل شہزادوں کو صرف بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا، انہیں علم، ایمان اور فنون کے امتزاج سے حکمران تیار کیا جاتا تھا۔ اب جب شہزادے کی بنیاد رکھ دی گئی، وقت تھا کہ وہ دل کا رشتہ بھی قائم کرے، ایک ایسا رشتہ جو نہ صرف محبت بلکہ سلطنت کی تقدیر کو بھی بدل ڈالے گا۔ ہمایوں کی زندگی کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ 21 برس کا ہوا۔ اسی عمر میں اس نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جو نہ صرف اس کے دل کے قریب تھیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مغل تاریخ کا دھارا بھی بدلنے والی تھی۔ یہ تھیں حمیدہ بانو بیگم۔ حمیدہ بانو بیگم کا تعلق ایک نہایت معزز اور روحانی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد شیخ علی اکبر جمی ایک جید صوفی بزرگ تھے جن کا خاندان تصوف اور دینی علم میں بڑا مقام رکھتا تھا۔ یعنی اگر ہمایوں کا تعلق تلوار اور سلطنت سے تھا تو حمیدہ بانو بیگم کا تعلق علم اور روحانیت کی دنیا سے تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا
کہ ایک فاتح بادشاہ کا وارث ایک صوفی خاندان کی بیٹی کے وطن سے پیدا ہونا تھا، یا پھر یہ تقدیر تھی جو مغل سلطنت کے لیے ایک نیا راستہ تیار کر رہی تھی۔ اسی شادی سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس نے آگے چل کر تاریخ نے اس کو اکبر اعظم کے نام سے یاد کیا۔ یوں رشتہ صرف ایک خاندانی اتحاد نہیں تھا، بلکہ ایک نئی نسل کے خوابوں کا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس نے مغل سلطنت کو محض جنگی طاقت نہیں بلکہ تہذیبی اور روحانی بنیادوں سے بھی جوڑ دیا۔ لیکن تقدیر کے پینترے بدلنے والے تھے۔ اب ہمایوں کے سامنے وہ راستہ تھا جہاں تخت تھا مگر اس کے ساتھ طوفان بھی۔ اب وقت تھا شہزادے کے سے بادشاہ بننے کا۔ سال 1530 دہلی کے قلعے میں فضا سوگوار تھی۔ شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر، وہ شخص جس نے پانی پت اور خانوا کے فتوحات کے بعد مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ تخت پر اب کون بیٹھے گا؟ تخت کے وارث کون تھے؟ بابر کے کئی بیٹے تھے۔ ہمایوں سب سے بڑا بیٹا کامران مرزا، جی ہاں، لاہور میں کامران مرزا کی بارادری والا شہزادہ، جس کے پاس کابل اور لاہور کی گورنری تھی۔ ہندوستان مرزا جو چھوٹا تھا، اور غیاث الدین عادل مرزا کم عمر اور غیر تجربے کار۔ لیکن تخت کے دعوے دار ایک سے زیادہ تھے، اور ہر شہزادے کے حامی اور درباری اور سردار بھی موجود تھے۔ لیکن بابر نے اپنی زندگی ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس کا جانشین ہوگا نصیر الدین محمد ہمایوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمایوں سب سے بڑا تھا، علم و ادب میں آگے تھا، فن سپا گیری میں مہارت رکھتا تھا، اور بابر کی نظر میں باقی بھائیوں سے زیادہ متوازن اور اہل تھا۔ کہتے ہیں کہ بابر نے آخری وقت میں اپنے بیٹے ہمایوں کو وصیت کی کہ سلطنت کو تلوار سے زیادہ عدل اور صبر سے سنبھالنا۔ یوں سے 22 برس کی عمر میں ہمایوں دہلی کے تخت پر بیٹھا، لیکن کیا وہ واقعی اس عظیم سلطنت کا بوجھ اٹھا سکتا تھا جو اس کے والد نے خون اور پسینے سے قائم کی تھی؟ یہی سوال ہر درباری، ہر سپاہی اور ہر دشمن کے ذہن میں تھا، اور جلد ہی وقت نے اس سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ہمایوں تخت پر تو بیٹھ گیا، مگر تخت سنبھالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ نہ ہی وہ بابر کی طرح سختگیر فاتح تھا، نہ ہی سیاسی لحاظ سے اتنا تجربے کار۔ 22 سالہ نوجوان بادشاہ نے شروع ہی میں چند ایسی غلطیاں کی جن کا خمیازہ اسے سالوں تک بھگتنا پڑا۔ پہلی بڑی غلطی، نرمی اور معافی۔ ہمایوں نے اپنے والد کے دشمنوں کو معاف کرنا شروع کر دیا۔ بہادر شاہ گجراتی، جو گجرات کا طاقتور سلطان تھا اور ہمایوں کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا تھا، اسے بھی بخش دیا۔ افغان امرا کو دوبارہ عزت دی، حتیٰ کہ پرانے باغیوں کو بھی رعایت دے دی۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ نرمی سے دل جیتے جا سکتے ہیں، مگر دربار کی سیاست میں نرمی کو اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ کیا ایک سلطنت جہاں ہر کوئی تاج کا حریص ہو، وہاں نرمی بادشاہ کے لیے زہر نہیں بن جاتی؟ دوسری بڑی غلطی، ستاروں پر بھروسہ۔ ہمایوں کا شوق علم نجوم تھا، وہ جنگی فیصلے بھی اکثر ستاروں کی چال دیکھ کر کرتا۔ دشمن کے حملے کے وقت وہ منجموں سے پوچھتا، آج کا دن کیسا ہے؟ یہ رویہ اس کی فوج اور درباریوں کے لیے مایوسی کا باعث بنا۔ جلد ہی مختلف خطوں میں بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔ گجرات میں بہادر شاہ اپنی طاقت بڑھانے لگا اور مغل سلطنت کے لیے براہ راست چیلنج بن گیا۔ بنگال میں محمود لودھی، جس کا تعلق سابق لودھی خاندان سے تھا اور جو خود دہلی کے تخت کا دعوے دار تھا، اس نے علم میں بغاوت بلند کر دیا۔ پنجاب میں افغان سردار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے تاکہ ہمایوں کی سلطنت کو کمزور کیا جا سکے۔ ادھر ہمایوں کو اپنے ہی بھائیوں کی سازشوں کا سامنا تھا، خاص طور پر کامران مرزا سے، جو کابل اور لاہور کا حکمران تھا اور سلطنت کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہا تھا۔
اب ہمایوں کے سامنے 3 محاذ تھے: دہلی کے تاج کو بچانا، افغان اور راجپوت سرداروں کو دبانا، اور اپنے بھائی کامران مرزا کو قابو رکھنا۔ ایک لمحے کو سوچیں، کیا ایک ایسا بادشاہ جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، وہ ان تینوں طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ سب سے بڑا زخم ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ خنجر رشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمایوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف دشمن ریاستیں نہیں تھی، بلکہ اس کا اپنا خاندان تھا۔ کامران مرزا بھائی یا دشمن؟ کامران مرزا بابر کا دوسرا بیٹا تھا، کابل اور لاہور کا گورنر تھا۔ ظاہر ہے جب تک دہلی ہمایوں کو ملا تو کامران کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کیا وجہ ہے کہ میں نہیں۔ کامران نے بظاہر اپنے بھائی کو شہنشاہ مانا اور ظاہر میں وفادار رہا، لیکن دل میں تاج کا خواب جاگتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایک منصوبہ اس نے بننا شروع کیا۔ وہ اکثر دہلی کو مدد کا وعدہ کرتا، لیکن عین وقت پر فوج واپس بلا لیتا۔ کبھی افغان سرداروں سے خفیہ معاہدے کرتا تو کبھی ہمایوں کے خلاف بغاوت کھڑی کرتا۔ اس حوالے سے صرف کامران ہی نہیں، دوسرے بھائی بھی بے چین تھے۔ ہندوستان مرزا جو بنگال میں اپنی قسمت آزما رہا تھا، اور عسکری مرزا جو شروع میں ہمایوں کے ساتھ تھا مگر جلد ہی اپنی خود مختاری چاہنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے بابر کے بیٹے سلطنت کو بانٹنے پر تلے ہوئے ہوں، گویا باپ نے ایک تاج بنایا تھا اور بیٹے سے ٹکڑوں میں بانٹنے پر تلے تھے۔ جب ہمایوں دشمن کے خلاف محاذ پر ہوتا، کامران پیچھے سے وار کرتا۔ ایک بار جب ہمایوں نے گجرات کے بہادر شاہ کے خلاف فوج تیار کی تو کامران نے وعدہ کیا کہ وہ کمک بھیجے گا، لیکن عین وقت پر فوج واپس بلا لی اور ہمایوں تنہا رہ گیا۔ کیا دشمن کی غداری خطرناک تھی یا بھائی کا دھوکہ زیادہ زہر بن کر چپتا تھا؟ ہمایوں بار بار کامران کو معاف کرتا رہا۔ شاید وہ بھائیوں میں خون کا رشتہ دیکھ رہا تھا، لیکن سیاست میں خون سے زیادہ طاقت کا رشتہ چلتا ہے۔ کامران کی بغاوتوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا اور دشمنوں کو مضبوط۔ اب ہمایوں کے سامنے ایک اور بڑا امتحان تھا، ایک طاقتور دشمن جس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ وہ دشمن جو نہ بھائی تھا نہ درباری، بلکہ ایک ایسا مدبر جرنیل جو ہمایوں کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہمایوں ابھی بھائیوں کی سازشوں اور اندرونی بغاوتوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ایک نیا دشمن ابھرا۔ یہ دشمن کوئی عام حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جو نیچے سے اٹھا، موقع پر نظر جمائی اور تدبیر کے زور پر طاقت کے ایوانوں میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا شیر خان، جسے بعد میں دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے جاننے لگی۔ شیر خان کون تھا؟ شیر خان کا اصل نام فرید خان سوری تھا، جو افغانستان کے مشہور سوری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ شروع میں وہ بہار اور بنگال کے چھوٹے بڑے حکمرانوں کی فوج میں شامل ہوا، لیکن اپنی ذہانت، نظم و ضبط اور جنگی مہارت سے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ کہتے ہیں ایک بار شیر کا شکار کرتے ہوئے اس نے شیر کو تنہا مار گرایا، اور اسی کارنامے پر اس سے شیر خان کا لقب ملا۔ لیکن اصل شیر اس کی عقل اور حکمت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دہلی کا تخت کمزور بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، اگر صحیح وقت پر وار کیا جائے تو سلطنت چھینی جا سکتی ہے۔ ہمایوں نے پہلے پیر شیر خان کو یعنی شیر شاہ سوری کو معمولی سردار سمجھا۔ 1539 میں دونوں کی پہلی بڑی ٹکر چوسا کے میدان میں ہوئی۔ ہمایوں نے ستاروں کی چال دیکھی، اپنی فوج کو اکٹھا کیا، مگر شیر خان نے اپنی تدبیر اور اچانک حملے سے مغل فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ چوسا کی جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور وہ دریائے گنگا میں کود کر مشکل سے اپنی جان بچا سکا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ذلت آمیز ہار تھی۔ کیا یہ صرف ایک شکست تھی یا ایک ایسا موڑ جس نے ہمایوں کی پوری سلطنت کو نگلنے کا آغاز کر دیا؟
चौसा की शिकस्त के बाद भी हुमायूं को उम्मीद थी कि वो अपनी सल्तनत को संभाल लेगा, लेकिन शेर खान, जो अब खुद को शेरशाह सूरी कहलाने लगा था, दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। इसके पास ना सिर्फ एक मुनज़्ज़म फौज थी, बल्कि अवाम और सरदारों की हिमायत भी थी। 17 मई 1540 को दोनों लश्कर कनूज के मैदान में आमने सामने आए। हुमायूं के साथ इस बार भी इसके भाई थे, लेकिन दिल से मुत्तहद नहीं। कामरान मिर्जा अपनी फौज के साथ आया तो जरूर, मगर दिल में ताज की ख्वाहिश लिए हुए। शेरशाह की फौज तरबियत याफ्ता और जंगी नज़्म ज़ब्त में मुगलों से आगे थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो शेरशाह ने अपनी तोपों और तेज रफ्तार घोड़ों से मैदान को घेर लिया। हुमायूं की फौज टूटने लगी। कुछ ही घंटों में मुगलों की सफ़े बिखर गई और फिर वो लम्हा आया जब दिल्ली का तख्त शेरशाह सूरी के कदमों में आ गिरा। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये पूरे मुगल इक़्तिदार का खात्मा था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा करके सूरी सल्तनत कायम की और हुमायूं एक बेघर बादशाह बन गया। अब सवाल ये था कि हुमायूं कहाँ जाएगा? क्या वो शिकस्त के बाद भी दोबारा उठ सकेगा या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई? कनौज की शिकस्त के बाद हुमायूं दिल्ली और आगरा से महरूम हो चुका था। अब वो एक बेघर बादशाह था, ना सल्तनत, ना खजाना, ना फौज। हुमायूं अपनी बीवी हमीदा बानो बेगम और चंद वफादार साथियों के साथ सरहदों की खाक छानता रहा। वो सिंध गया, राजपूत सरदारों से मदद मांगी, मगर कोई तैयार ना हुआ। सब जानते थे कि दिल्ली पर अब शेरशाह सूरी की हुकूमत मजबूत हो चुकी है। तसव्वुर करें, एक ऐसा बादशाह जो कभी दिल्ली के तख्त पर बैठा था, अब सहरा के काफिलों के साथ पानी और रोटी के लिए मोहताज हो रहा था। इसी जलावतनी के सफर में एक तारीखी लम्हा आया। 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के शहर उमरकोट के किले में हुमायूं के बेटे की पैदाइश हुई। ये बच्चा वही था जो आगे चलकर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अजीम बादशाह बना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि सल्तनत खोने के बाद हुमायूं को एक ऐसा वारिस मिला जो आने वाले वक्तों में इससे कई बड़ी सल्तनत कायम करने वाला था? हुमायूं जानता था कि वो अकेला शेरशाह का मुकाबला नहीं कर सकता। इसने अपनी बीवी और नौज़ायदा बेटे के साथ ईरान का रुख किया। उस वक्त ईरान में सफ़ी खानदान की हुकूमत थी और बादशाह था शाह तमासिब अव्वल। ईरान का ये सफर आसान न था। बर्फपोश पहाड़, भूखे काफिले और हर मोड़ पर दुश्मन का खौफ। लेकिन हुमायूं के पास अब कोई और रास्ता ही नहीं था। ईरान पहुंचकर हुमायूं ने शाह तमासिब से मदद मांगी। शाह ने शर्त रखी कि हुमायूं सफ़ी दरबार के असूलों को मानेगा और मजहबी तौर पर इनकी हिमायत करेगा। हुमायूं ने यह शर्त कबूल की और यूं ईरान की फौजी मदद हासिल की। ये ईरान ही था जहां हुमायूं ने अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल करने की तैयारी शुरू की। लेकिन क्या वाकई ईरान की मदद से हुमायूं दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल कर पाएगा, या किस्मत एक बार फिर इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करेगी? ईरान में बरसों कयाम और शाह तमासिब की फौजी मदद के बाद हुमायूं 1545 में कंधार पर उसने कब्जा किया। यही वो लम्हा था जब इसने खोई हुई सल्तनत की वापसी का सफर शुरू किया। कंधार और काबुल को दोबारा अपने जेर असर लाने के बाद हुमायूं ने नई फौज मुनज़्ज़म की। अब इसके पास ईरान की हिमायत, बेहतर तोपखाना और अपने पुराने सिपाहियों की वफादारी थी। दूसरी तरफ शेरशाह सूरी वफात पा चुका था और इसके बाद सूरी खानदान कमजोर क़यादत का शिकार हो गया। यही हुमायूं के लिए सुनहरी मौका था। हुमायूं ने अपनी फौज के साथ लाहौर और फिर दिल्ली की तरफ पेशकदमी की। 1555 में सरहिंद की जंग में इसने सूरी खानदान को शिकस्त दी और दिल्ली के दरवाजे दोबारा मुगलों के लिए खुल गए।
यूं 15 साल की जलावतनी के बाद हुमायूं दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठा। ये लम्हा इसके सब्र और अज़म की जीत थी। हुमायूं ने अपनी सबसे बड़ी आजमाइश अपने भाई कामरान मिर्जा को भी आखिरकार काबू कर लिया। इसे कई बार माफ करने के बाद आखिरकार इसकी आंखें निकालने का हुक्म दिया ताकि वो सल्तनत पर दावा ना कर सके। ये फैसला सख्त था मगर तख्त को बचाने के लिए जरूरी। दोबारा तख्त पर बैठने के बाद हुमायूं ने सल्तनत को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जमीनों की बंदरबांट दुरुस्त की, अदल और नज़्म व ज़ब्त कायम करने की शुरुआत की और सबसे बढ़कर इसने अपने बेटे अकबर की तरबियत पर खास तवज्जो दी। मगर किस्मत ने हुमायूं को ज्यादा वक्त ना दिया। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले में एक शाम वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था। अचानक पांव फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। चंद दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद सिर्फ 48 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। हुमायूं को दिल्ली में दफन किया गया। आज भी इसका मकबरा हुमायूं का मकबरा दिल्ली की सरजमीन पर खड़ा है, जो आगे चलकर ताजमहल जैसी मुगलिया फन तामीर का पेश खेमा बना। सोचने की बात यह है कि ऐसा बादशाह जिसने सल्तनत खोई, दरबदर हुआ और फिर वापस हासिल की, इसकी कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि शिकस्त कभी आखिरी अंजाम नहीं होती बल्कि एक नए आगाज का इशारा होती है। यूं खत्म हुई एक ऐसी दास्तान शहंशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। वो बादशाह जो तख्त पर बैठा, गिराया गया, दरबदर हुआ मगर हारा नहीं। इसने वक्त के अंधेरों में 15 साल गुजारे लेकिन दोबारा दिल्ली के सुनहरी तख्त पर आकर यह साबित किया कि किस्मत का फैसला आखिरी नहीं होता, असल फैसला हिम्मत और सब्र का होता है। हुमायूं की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि शिकस्त वक्ती है लेकिन हौसला हमेशा जिंदा रहता है। यही हौसला आगे चलकर अकबर आजम की शक्ल में हिंदुस्तान की तारीख बदलने वाला था। यूं आज की कहानी यहाँ खत्म हुई मगर वक्त के नक्शे कदम कभी नहीं मिटते। आज हमने सुना एक ऐसे बादशाह का सफर जो हारा भी, जलावतन भी हुआ लेकिन दोबारा उठा और अपनी तकदीर बदल डाली। अगर आप चाहते हैं कि ये सफर जारी रहे और तारीख के और दरवाजे आपके सामने खुले तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वक्त के नक्शे कदम की अगली किस्त शायद वो हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो।